جی دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ موسم گرما اپنے عروج پر ہے، گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، ان گرمیوں کے سیزن میں اکثر ایک ڈسکمفرٹ، میں تو ڈسکمفرٹ کہوں گا، ڈیزیز کا نام نہیں لوں گا اس کو، کہ ایک ڈسکمفرٹ لازمی طور پر ہر ایک کو فیس کرنا پڑتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں ہیٹ ریش یا گرمی دانے پت بھی کہتے ہیں۔ دوستو ان پرکلی ہیٹس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، کون کون سی پریکاشنز ہیں جن کو لیا جائے اس سے بچنے کے لیے، اور اگر ہمیں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ کون سی ٹریٹمنٹ ہے، وہ کون سی میڈیسنز ہیں جن کو استعمال کر کے ہم ان سے اپنے آپ کو کمفرٹیبل زون میں لے کے جا سکتے ہیں۔ تو دوستو اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اس آج کی ویڈیو میں نے چوز کی ہے، تو اس میں کافی کچھ سیکھنے، سمجھنے اور سننے کے لیے ہے، تو ویڈیو کے آخر تک لازمی بنے رہیے گا۔ میں ڈاکٹر وسیم الدین ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اچھا دوستو، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فیملی کے کچھ ممبرز ہیں، مثال کے طور پر اگر ایک فیملی میں 5 لوگ رہ رہے ہیں تو 2 کو گرمی دانے یا ہیٹ ریشز ہو گئے ہیں، 3 کو نہیں ہوئے، یا 3 کو ہو گئے ہیں تو 2 کو نہیں ہوئے۔ دوستو ہر ایک کا جسم ہر ایک کے ماحول کے لیے مطابقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو گرمیاں پسند ہیں تو کسی کو سردیاں پسند ہیں، مطلب جس کو سردیاں پسند ہیں اس کا مطلب ہے اس کا جسم سردیوں کے لیے مطابقت رکھتا ہے، موافقت رکھتا ہے۔ ایسے اگر جن کو گرمیاں پسند ہیں وہ گرمیوں کی طرف مطابقت رکھتے ہیں۔ مطلب پسند ناپسند جسم کی اندر جو ایک ہر ایک اپنا اپنا ہومیوسٹیسس ہے نا، ایک ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کا نام جس کو میں نے بتایا ہومیوسٹیسس، ابھی وہ ایک پائی جاتی ہے، جس سے لے کر معاشرے میں آپ کو ہر طرح کے لوگ ملیں گے، مطلب پسند لائکس اور ڈس لائکس کو لے کے۔ ویدر کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر۔ اچھا، اب جیسے جن لوگوں کو یہاں پر پت ہو جاتی ہے یا گرمی دانے نکل آتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے جسم کے لیے سمر سیزن ویل سوٹڈ نہیں ہے۔ اب جن کو نہیں نکل رہی اس کا مطلب ہے ان کا جسم سمر سیزن کے لیے ویل سوٹڈ ہے۔ اب جن کو نکل گئی وہ کیا کریں، مطلب اب اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو دوستو سب سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ آخر گرمی دانے نکلتے کیوں ہیں، اس کی کاز کیا ہے۔ دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچوں سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ ایک بچہ اگر سو رہا ہے، پیمپر بھی کیا ہوا ہے مدر نے، اس کو پسینہ خارج ہوتا جا رہا ہے، خارج ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایک لمٹ ہے نا ہر چیز کی۔ اب آپ نے پیمپر والی جگہ کو دیکھا ہوگا، وہ مکمل طور پر کلوز ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، وہاں سے ہوا کا عمل دخل ہے ہی کوئی نہیں۔ اب جب پسینہ آئے گا، پسینے سے کیا ہوگا کہ جو پورز ہیں وہ بند ہو جائیں گے آہستہ آہستہ۔ جب وہ پورز بند ہوں گے تو دوستوں وہیں پر گرمی دانے بننا شروع ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اگر ہم بڑوں کی بات کریں، وہ جو ٹائٹ کپڑے پہن لیے یا ایسے کپڑے پہن لیے جس میں ریشمی دھاگے زیادہ ہیں، ریشمی تار زیادہ ہیں، یا ایسے کپڑے پہن لیے جو پسینے کو ایبزارب نہیں کر سکتے ہوں ٹھیک طریقے سے، تو دوستوں ان میں بھی کیا ہوگا، پسینہ اکٹھا ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا، ہوتا جائے گا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ یہی پورز بند ہو جائیں گے، جہاں سے پسینہ نکلتا ہے، سویٹ گلینڈ میں سے پسینہ نکلتا ہے اور ہمارے پورس وہاں سے خارج ہوتا ہے۔ اگر یہ حصہ بند ہو جائے، مطلب یہ سوراخ بند ہو جائیں، تو دوستوں وہاں پہ کیا ہوگا، obstructions ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس ایریے میں پرکلی ہیٹس یا گرمی دانے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا دوستو، اب یہاں پر جسم کے کچھ حصے جیسے آرم پٹ ہو گئی، چیسٹ ہو گئی، تھائز ہو گئی، ان حصوں میں لازمی طور پر گرمی دانے نکل آتے ہیں۔ جو لوگ جن کا جسم گرمیوں کے لحاظ سے مطابقت نہیں رکھتا، ان لوگوں میں یہ چیز زیادہ دیکھی گئی ہے۔ اچھا دوستو، اب پریکاشنز کیا ہیں؟ پریکاشن سمپل سی ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں جو بتائی تھی ہیٹ اسٹروک سے ریلیٹڈ، وہی پریکاشن یہاں پر بھی ہیں۔ مطلب کم سے کم دھوپ میں نکلا جائے، کم سے کم گرمی میں جایا جائے، زیادہ سے زیادہ گھر میں وقت گزارا جائے، ٹھنڈی جگہوں پہ وقت گزارا جائے، اپنے کام موسٹلی ٹھنڈے وقت میں نپٹا لیے جائیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جائے، ٹھنڈی غذاؤں کا استعمال کیا جائے۔ جیسے موسم گرما میں کافی زبردست قسم کے فروٹس ہیں، جس میں واٹر میلن کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے، فالسوں کا جو استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے، ان کا جوس پیا جائے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹھنڈے مشروبات ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنے جسم کے اندر ٹھنڈک پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستو، اب پریکاشن سے ریلیٹڈ مطلب پہننے میں کیا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے، تھوڑے چست کپڑوں سے پرہیز کریں، لائٹ رنگ کے کپڑے پہنے جائیں، ایسے کپڑے پہنے جائیں جو آپ کے پسینے کو ایبزارب کر سکیں۔ اچھا دوستو، اب اگلی بات آتی ہے کہ ان کی علامات، کیونکہ ہومیوپیتھی ڈیل کرتی ہے سمٹمز پر، سمٹمالوجی پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن کو گرمی دانے نکلتے ہیں یا پت نکلتی ہے یا ہیٹ ریشز نکلتے ہیں، یہ ریڈ کلر کی ہوتی ہیں، باریک باریک دانے ہوں گے، پورے جسم پہ اکثر پھیلے ہوں گے، تھائز پر، چیسٹ پر، نیک پر، آرم پٹ پر، تو یہاں پر یہ اکثر نکلتے ہیں۔ تو یہ وائٹ ریڈ کلر کے باریک باریک دانے ہوں گے۔ اب ان میں برننگ سینسیشن، مطلب جلن کا احساس بہت زیادہ ہوگا، اور سوئیاں چبھیں، اسٹنگنگ پینز ان میں ہوگی۔ مطلب مریض بتائے گا جو اس چیز کا شکار ہو گیا گرمی دانوں کا، وہ بتائے گا کہ سوئیاں چبھ رہی ہیں میرے جسم میں۔ تو اب یہ
جو سمٹم ہے کہ سوئیاں چبھنا، تو دوستوں یہ سوئیاں چبھنے کا جو معاملہ ہے ہماری بہت پیاری میڈیسن ہے جو اس قسم کے پین کے اندر، اس قسم کے چبھن کے احساس کے اندر بہت زبردست قسم کا کام کرتی ہے۔ تو دوستوں یہاں پر میں میڈیسنس کا 2 میڈیسنس کے متعلق بات کروں گا، وہ دونوں میڈیسنس بڑا زبردست قسم کا اس کے اوپر عمل دخل ہے۔ پہلی میڈیسن ہے بیلاڈونا اور دوسری میڈیسن ہے ہماری ایپس میلیفیکا۔ ان دونوں کو آپ 30 میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک ہی میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، دونوں میڈیسنس کا ایک ساتھ استعمال نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو بیلاڈونا کی علامات ملتی ہیں، مطلب ریڈنس، انفلامیشن، یہ برننگ سینسیشن یہ زیادہ ملتی ہے، تو دوستوں آپ اس کے لیے بیلاڈونا کا انتخاب کریں گے، پوٹینسی آپ 30 رکھیں گے صبح دوپہر شام۔ اور اگر آپ کو سٹنگنگ پین، سوئیاں چبھنے والا درد اور ساتھ انفلامیشن ملتی ہے، تو دوستوں آپ ایپس میلیفیکا کا استعمال کریں گے، پوٹینسیز کی بھی آپ نے 30 رکھنی ہے اور صبح دوپہر شام 1 ہفتے تک استعمال کرنا ہے۔ آپ کو کافی بہترین نتائج ملیں گے اور آپ کا اس سے چھٹکارا بھی ملے گا اور آپ بھی دوسروں کی طرح موسم گرما کو انجوائے کر سکیں گے۔ دوستوں اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔